آدھی رات کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن اچانک ایک شخص گھبرا کر اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ اس نے خواب میں کچھ ایسا دیکھا تھا جس نے اس کی روح تک ہلا کر رکھ دی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض خواب صرف خواب نہیں ہوتے، بلکہ آنے والے خطرات، حسد، دشمنی یا روحانی پریشانیوں کے اشارے بھی ہو سکتے ہیں۔ کبھی خواب میں کالا سانپ نظر آتا ہے، کبھی کوئی سایہ پیچھا کرتا محسوس ہوتا ہے، اور کبھی انسان خود کو اندھیرے ویرانے میں بھٹکتا ہوا دیکھتا ہے۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اکثر لوگ ان خوابوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر اچانک ان کی زندگی میں عجیب پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ گھر میں بے سکونی، رزق میں رکاوٹ، طبیعت میں گھبراہٹ اور رشتوں میں نفرت۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے 7 خطرناک خوابوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے متعلق بعض اہل علم نے خبردار کیا ہے کہ انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات، اگر ان خوابوں کے بعد فوراً یہ ایک کام کر لیا جائے تو بڑی سے بڑی مصیبت بھی ٹل سکتی ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ یا آپ کے گھر کا کوئی فرد پہلے ہی ان میں سے کوئی خواب دیکھ چکا ہو اور اسے اس بات کا احساس بھی نہ ہو۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس بے حد اہم اور معلوماتی ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم میں سے ہر شخص کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے خوابوں کی پراسرار دنیا۔ ہم سب روزمرہ زندگی میں طرح طرح کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر خواب محض ہمارے دن بھر کے خیالات اور سوچوں کا عکس نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات اللہ رب العزت ہمیں خوابوں کے ذریعے آنے والے خطرات، ہمارے پاس موجود چھپے ہوئے دشمنوں اور ہم پر ہونے والے کالے جادو یا سخت نظر بد کے بارے میں پہلے سے خبردار کر دیتا ہے، تاکہ ہم بر وقت اپنا روحانی دفاع کر سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے 7 خطرناک اور ڈراؤنے خواب کی مکمل تفصیل جانیں گے جنہیں اگر آپ خواب میں دیکھیں تو آپ کو فوراً ہوشیار ہو جانا چاہیے اور جاگتے ہی سب سے پہلے صدقہ دینا چاہیے، کیونکہ یہ خواب اس بات کی واضح نشاندہی کرتے ہیں کہ کوئی آپ پر شدید جادو کروا رہا ہے یا کوئی حاسد آپ کی کامیابیوں سے جل کر آپ کو بڑا نقصان پہنچانے کی گھاٹ میں ہے۔ ناظرین، خوابوں کی تعبیر کا علم بہت گہرا اور وسیع ہے، اور ہمارے علماء کرام اور بزرگان دین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان 7 خوابوں کو خاص طور پر خطرے کی گھنٹی قرار دیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو خواب ہے وہ ہے خواب میں سانپ، اور بالخصوص کالا سانپ دیکھنا۔ اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ کالا سانپ آپ کا پیچھا کر رہا ہے، آپ کو ڈسنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کے بستر پر ہے یا آپ کے گھر کے کسی کونے میں چھپا بیٹھا ہے، تو یہ کسی انتہائی خطرناک اور مکروہ دشمن کی نشانی ہے جو بظاہر آپ کا ہمدرد اور دوست ہو سکتا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ آپ کی تباہی کے منصوبے بنا رہا ہے، یعنی پلاننگ کر رہا ہے۔ کالے سانپ کا حملہ جادو کے سیدھے وار کی بھی سب سے بڑی علامت مانا جاتا ہے،
اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے خواب میں کتے یا خونخوار درندے کا حملہ کرنا۔ اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ کتے آپ پر بھونک رہے ہیں، آپ کو کاٹ رہے ہیں یا آپ کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، بالخصوص اگر کتے کا رنگ کالا ہو، تو یہ شیاطین اور حاسد رشتہ داروں یا دوستوں کی علامت ہے جو آپ کے رزق، آپ کے کاروبار اور آپ کی عزت و آبرو کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں اور سفلی عمل کے ذریعے آپ کو گرانا چاہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ خواب ہے جس میں انسان خود کو کسی بہت اونچی جگہ، پہاڑ یا عمارت سے گرتا ہوا دیکھتا ہے اور گرتے ہوئے اسے پیٹ میں ایک عجیب سا سنسناہٹ بھرا خوف محسوس ہوتا ہے۔ یہ خواب سیدھا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کا کوئی دشمن آپ کو آپ کے موجودہ مقام اور عزت سے گرانے کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر کسی نے آپ کے کاروبار اور روزگار پر ایسی سخت بندش کروا دی ہے جو آپ کی ترقی کو روک رہی ہے اور آپ کو ماری پستی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ چوتھے نمبر پر جو خواب جادو اور سفلی عمل کی سب سے بڑی اور واضح علامت سمجھا جاتا ہے، وہ ہے خواب میں غلاظت، گندگی، باتھ روم یا گندا کالا پانی دیکھنا۔ اگر آپ خود کو گندے نالے میں ڈوبتا ہوا، کیچڑ میں پھنسا ہوا یا اپنے جسم اور کپڑوں پر پیشاب یا پاخانہ لگا ہوا دیکھیں تو یہ اس بات کی 100% نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ پر کسی نے کوئی بہت ہی ناپاک سفلی عمل یا کالا جادو کیا ہے، جس کا بنیادی مقصد آپ کی پرسکون زندگی کو گندگی، بیماریوں اور گھریلو جھگڑوں سے بھرنا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے خواب میں ویرانہ اور قبرستان دیکھنا یا مردوں سے باتیں کرنا اور خوفناک شکلیں دیکھنا۔ اگر آپ رات کو سوتے ہوئے بار بار خود کو ویرانوں، کھنڈرات یا قبرستانوں میں بھٹکتا ہوا پاتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی سایہ آپ کا پیچھا کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی قطعی علامت ہے کہ آپ پر جو جادو کیا گیا ہے اس میں قبرستان کی مٹی یا مردوں کی ہڈیوں کا استعمال کیا گیا ہے اور شیاطین آپ کے دماغ پر حاوی ہو کر آپ کو ذہنی مریض بنانا چاہتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر وہ عجیب خواب ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سے جوتے گم ہو گئے ہیں یا آپ ننگے پاؤں کسی ویران اور کانٹوں بھرے راستے پر بھاگ رہے ہیں اور وہ راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا اور آپ تھک کر چور ہو گئے ہیں۔ یہ خواب اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ کی روحانی حفاظت کا حصار بہت کمزور پڑ چکا ہے اور دشمن آپ کو ایسی الجھنوں اور مصیبتوں کے جال میں پھنسانا چاہتا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ آپ کو نہ ملے اور آپ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جائیں۔ اور ناظرین، ساتویں اور آخری نمبر پر ہے خواب میں اپنے دانتوں کا ٹوٹنا اور ان سے خون نکلنا یا سینے پر بہت بھاری بوجھ محسوس ہونا، بالکل ویسے جیسے کوئی آپ کا دم گھونٹ رہا ہو اور آپ چیخنا چاہتے ہوں لیکن آواز نہ نکل رہی ہو۔ اگر آپ خواب میں یہ تکلیف دہ کیفیت محسوس کریں اور جاگنے کے بعد بھی آپ کی دھڑکن تیز ہو اور پسینہ آ رہا ہو تو سمجھ لیں کہ دشمن کا وار بہت سخت ہے اور اس نے براہ راست آپ کی جان، صحت اور آپ کے خاندان کے کسی قریبی فرد پر حملہ کیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ یا آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد ان 7 میں سے کوئی بھی ایک خواب بار بار دیکھے تو خدا را اسے ہرگز معمولی نہ سمجھے
اور نہ ہی خوف زدہ ہو کر پریشان ہوں، بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے جاگنے کے فوراً بعد اپنے بائیں جانب یعنی الٹے ہاتھ کی طرف 3 بار تھتکاریں اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تاکہ اس برے خواب اور شیطان کے اثر کو وہیں ختم کیا جا سکے۔ اس کے بعد دن کے اجالے میں سب سے پہلا اور ضروری کام یہ کریں کہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور نکالیں، چاہے وہ چند روپے ہوں، کسی غریب کو کھانا کھلانا ہو یا پرندوں کو دانہ ڈالنا ہو، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ آنے والی ہر مصیبت اور بلا کو ٹال دیتا ہے اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے ماحول کو پاک صاف رکھیں، گھر میں باقاعدگی سے سورۃ البقرہ کی تلاوت کا اہتمام کریں، صبح و شام کے مسنون اذکار اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کو اپنی زندگی کا لازمی اور اٹوٹ حصہ بنا لیں۔ یقین جانیں کوئی بھی جادوگر یا حاسد اس وقت تک آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، اور جب آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو ہر وار ناکام ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حاسدوں کے حسد، شیطان کے شر اور ہر قسم کے کالے جادو اور نظر بد سے محفوظ رکھے اور ہمارے گھروں میں امن و سکون کا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔